لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین النبی المؤید المصطفى الامجد سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. صلوات بر محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. ماتم داران شہیدان کربلا، آج محرم الحرام سن 1442 ہجری کے عشر مبارکہ کی یہ دوسری مجلس جو شیعہ مسلم کونسل آف مونٹریال اور حیدر ٹی وی کینیڈا کے ذریعے پورے عالم میں ناظرین اور عزاداران سید الشہداء اور ماتمداران مظلوم کربلا اپنے اپنے اعتبار سے سماعت فرما رہے ہیں. پورے عالم میں آن لائن مجالس منعقد ہیں اور الحمدللہ 24 گھنٹے مسلسل ہمارے ناظرین مختلف چینلوں کے ذریعے مجالس کو سماعت فرما رہے ہیں. اور یہ حقیقت جو آج سوشل میڈیا کے ذریعے پورے عالم تک پہنچ رہی ہے، یہ بھی ایک الہی کرم شامل حال ہے. اور ہمارے لیے یہ ایک اس دور میں بھی نعمت ثابت ہوا ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں سے عالمی شہرت یافتہ علماء، ذاکرین، خطباء، نوحہ خان، شعراء کرام جہاں جہاں سے ہیں انہیں سماعت فرما رہے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. لہذا آج دوسری مجلس جو آپ کے توسط سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے اور مولا کے ذکر کرنے والوں میں آج دوسرے دن بھی اپنا نام درج کرانے کی سعادت اور شرف حاصل ہو رہا ہے. اس عشر مبارکہ کی آج دوسری مجلس میں سورت مبارکہ شورا کی آیت نمبر 13 آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس کا کل ترجمہ اور کل آپ کی خدمت میں اس کے حوالے سے ایک انٹروڈکٹری گفتگو اور ایک تعارفی بیان آپ کی خدمت عالی میں جاری ہو چکا ہے. جیسا کہ ہمارے محترم ڈاکٹر عامر نقوی صاحب نے بھی فرمایا کہ کل تمہید گزر چکی ہے اور آج مجھے مسلسل ہونا ہے، تو یقیناً بظاہر یہ 10 دنوں ہمیں ساز و سامان کے ساتھ آن لائن آ کر کے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر کے ہمارے لیے بظاہر دنوں کی تعداد 10 ہے، جس میں آج 8 رہ گئی ہیں. مگر اگر 40 منٹ کے اعتبار سے جوڑا جائے تو یہ فقط 400 منٹ ہیں، اور 400 منٹ میں جو ہے
وہ آپ کے سامنے گفتگو کی ترسیل فرمانی ہے اور اذہان عالی تک اپنے پیغام کو پہنچانے کی سعادت حاصل کرنا۔ ارباب کرم، ارباب علم و دانش، ارباب فکر، ظاہر ہے کہ ہر جگہ سے جو مطالب آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں اس میں یہ مجالس ہر سن و سال کے افراد کے لیے، ہمارے اطفال سے لے کر کے ہمارے بزرگوں تک کے سن و سال کے لوگ اپنی اپنی استعداد کے مطابق یہاں سے رزق علم کا حصول کرتے ہیں، اور رزق علم کے بعد اسے فکر سے گزار کر ایک مقصد تک پہنچنے کی سعی کرتے ہیں۔ اور یہی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر نفس میں علوم کو اپنے اندر جذب کرتے جائیں، کیونکہ جہاں ہمیں عنوان زندگی و بندگی عطا کیا گیا ہے وہاں پہ ہم سے روزانہ اپنے 24 گھنٹوں کی تقسیم میں 6 گھنٹے تحصیل علم کے لیے عطا کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ تحصیل علم جب ہماری طالب علمانہ زندگی ہوتی ہے تو وہ مدارس، وہ ہمارے اسکولز، وہ ہمارے کالجز، وہ ہماری یونیورسٹیز تک ہوتی ہیں، لیکن جب یہی زندگیاں ایک جاب کی طرف، ایک کام کی طرف، ایک ورک کی طرف منتقل ہوتی ہے تو وہاں سے ہمارے تحصیل علم کا انداز بدل جاتا ہے، علماء مطالعے کی طرف جناب اور دیگر افراد جو ہے وہ فکر کی طرف، یہ تمام اعتبار سے اکتساب علم کا انداز بدل جاتا ہے، مگر زندگی میں آخری سانس تک اکتساب علم کے احکام ہمیں دیے گئے، جیسا کہ کل میں نے خدمت عالی میں عرض کیا تھا کہ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے قبر تک۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اسی لیے ہمارے یہاں دنیا کی تمام یونیورسٹیز جہاں آ کے اپنے دروازے بند کر لیتی ہیں، اور دنیا کی یونیورسٹیز جس سن و سال کے لیے جائے تعلیم جو ہے وہ دروازہ کھولتی ہیں، وہاں سے پہلے اسلام نے اور مولائے کائنات نے اپنے حکم کی روشنی میں یہ بتا دیا اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ اس سے ایک بات ظاہر یہ ہوتی ہے کہ دنیا نے جب علوم کے لیے ریسرچ کی اور تحقیق کی اور اذہان بشری کو جانچا اور پرکھا، اور تحقیق کے بعد، ریسرچ کے بعد اس منزل تک پہنچے کہ ہمارے بچپنے میں لوگ 6 برس کی عمر میں اسکول میں جاتے تھے، اور آج ہمارے بچے 3 برس کی عمر میں گئے، آنے والے وقتوں میں مزید پہلے چلے جائیں گے۔ لیکن دنیا کی تمام تحقیق کرنے والے علمی ادارے، تعلیمی ادارے، وہ سب کے سب اپنی ریسرچ کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، لیکن مولا کائنات نے انسان کی تخلیق میں فطرت کے جوہر کو دیکھ کر فرما دیا تھا اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ ظاہر ہے کہ جب فکر کے جوہر کو علی نے دیکھا تبھی یہ فرمایا فطرت کے جوہر کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطرت بشر اور فطرت انسانی کے نباس کا نام علی ہے۔ ظاہر ہے کہ فطرت کو جب تک ہم نہ سمجھ پائیں گے اور فطرت کی طرف ہماری توجہ نہ ہوگی تب تک ہم ان اقوال کی طرف متوجہ نہیں ہو پائیں گے۔ اللہ نے اسلام کو دین فطرت کہا ہے۔ میں آگے اپنے موضوع سے مسلسل ہو گیا۔ اللہ نے اسلام کو دین فطرت کہا ہے، دین اسلام کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام نام ہے سلامتی کا، اور آپ جانتے ہیں مسلسل سنتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ ترجمے سے گزرتا ہے۔ میں نے جو آئے وافی ہدایہ پڑھی ہے اور کل بھی عرض کیا تھا کہ اس آیت کے ضمن میں میرا عنوان بیان ہے دین اسلام اور شریعت انبیاء۔ ظاہر ہے کہ میں نے آج مسلسل اپنے موضوع کا تعارف کیا کہ دین اسلام اور شریعت انبیاء۔ تو ایک لفظ ہے دین اور ایک لفظ ہے شریعت۔ دین اسلام جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک مسلسل رہے گا، یہ دین ایک تھا، ایک ہے اور ایک رہے گا، لیکن اس دین کے ذریعے اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ شرع لکم من الدین، جو میں نے دین سے شریعت عطا کی ہے، شرع لکم من الدین، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے جان رحمت، اے میرے نبی آخر، اے میرے خاتم النبیین، میں نے جو آپ کو یہ دین دیا ہے
میں نے جو آپ کو یہ شریعت دی ہے من الدین، یہ شریعت دین میں سے ہے، دین میں سے عطا کی ہے۔ اس سے ایک بات یہ واضح ہو چکی کہ شریعت جو ہے وہ دین کے شعاعوں کا نام ہے۔ دین اگر ایک سورج ہے تو اس سے اختراع پذیر ہونے والی، انشاء پذیر ہونے والی، اس سے کریٹ ہونے والی شعاعوں کا نام، ریز کا نام شریعت ہے۔ سورج ایک تھا مگر حالات اور اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، تقاضوں کے اعتبار سے، طلب کے اعتبار سے اس میں تبدیلیاں ہوتی رہی، اور ظاہر ہے کہ جس میں تبدیلیاں ہوئیں اس کا نام شریعت ہے۔ آگے باتیں آئیں گی اور مسلسل آئیں گی۔ آج میں پھر اپنے موضوع کو وسعت دیتے ہوئے، مسلسل موضوع پہ رہتے ہوئے گفتگو چاہتا ہوں، تاکہ جو اپنا معینہ وقت ہے اس میں زیادہ سے زیادہ مطالب آپ حضرات تک پہنچائے جا سکیں اور اس کی سعادت کا شرف حاصل کر کے داخل اجر و ثواب و مصاب ہوا جائے۔ بہرحال تو اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین، اے میرے مصطفیٰ جو میں نے آپ کو دین سے شریعت دی ہے، ما وصا بہ نوحن، میں نے وہی شریعت، ویسے ہی شریعت دین سے نوح علیہ السلام کو دی، والذی اوحینا الیک، اور آپ کو میں نے وحی کے ذریعے دین ہی سے شریعت بخشی ہے، وما وصینا بہ ابراہیم، اور بالکل اسی طرح کہ جیسے میں نے ابراہیم کو وصیت کے ذریعے شریعت عطا کی، وہ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی، وہ عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی، مگر اس آیت کے آخری کلمات جو آ کر کے پوری آیت کو اپنے حصار میں لے کے مطلب بیان فرما رہے، جملے جو ہے وہ الفاظ مطالب بیان کر رہے ہیں، اس میں کہا گیا کہ ان اقیم الدین، اے میرے مصطفیٰ دین کو قائم کر دو، ولا تتفرقوا فی، اس سے پہلے کہ اس میں افتراق ہو، اس میں فرقہ بندیاں ہو، اس میں افتراق پیدا ہو، اس سے پہلے جو ہے وہ دین کو قائم کر دو۔ اس کا مطلب جہاں قیام دین ہوگا اس قیام دین کی منزل پر افتراق نہیں ہوگا، افتراق اس کے بعد ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں قیام دین مصطفیٰ نے غدیر خم کے میدان میں فرمایا، وہیں پر دنیا نے دیکھا کہ جتنے موجود تھے سب نے مل کر اس قیام دین پر علی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ بیعت کی۔ لیکن جب یہ قافلہ اپنے اپنے مقام تک پہنچ گیا، جب یہ مدینہ پہنچ گیا، تو دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے اس میں تفرقہ وجود میں آیا، یہ تمام چیزیں وجود میں آئیں۔ مگر سلام ہے مصطفیٰ جان رحمت کو کہ جنہوں نے حکم الہی کو غدیر خم کے میدان میں پہنچا کر اپنی نبوت کی ذمہ داری کو اس طرح سے پورا کیا کہ اللہ کو کہنا پڑا الیوم اکملت لکم دینکم۔ آپ غور فرما رہے ہیں، کمال دین یہ واضح کر رہا ہے کہ دین کامل ہو گیا۔ جو دین آدم علیہ السلام سے چلا تھا وہ غدیر میں آ کے کامل ہو گیا۔ تو اس سے ایک بات پتا چلی ہے کہ اگر دین غدیر میں آ کر کے کامل ہوتا ہے، دین اسلام جو سلامتی کا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے کہا میرے نزدیک دین اسلام ہے۔ کہیں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اب اسلام کو اللہ نے واضح کر دیا کہ قوانین دنیا میں بہت ہیں، ادیان دنیا میں بہت ہیں، جو لوگوں کے بھی وجود میں لائے ہوئے ہیں، جو تبدیل کیے ہوئے بھی ہیں، بہت سارے ہیں۔ دین یہود ہے، دین نصارہ ہے، دین ہنود ہے، دین بدھسٹ ہے، یہ تمام ادیان جو ہیں اس میں اللہ نے کہا کہ ادیان بہت سارے ہیں، دین بہت سارے ہیں، مگر اس میں جو اللہ کو پسندیدہ ہے، جو اللہ کے نزدیک ہے، جو تقرب الہی کی منزل میں ہے، اس دین کا نام اسلام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے دین سے شریعت بخشی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں دین پہ گفتگو کرنا چاہیے کہ یہ دین ایک کیوں رہا، یہ دین میں تبدیلیاں کیوں نہیں ہوئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین نام ہے منزل کا، دین نام ہے عقیدے کا، دین نام ہے قانون کا۔ عربی زبان میں قانون کو دین کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب اس کو قانون کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس قانون کا نام اسلام ہے، یعنی وہ قانون جو سلامتی کی ضمانت ہے،
وہ قانون جو سلامتی کے راستے پہ لے چلے گا، وہ قانون کہ جو سلامتی کے گھر میں پہنچائے گا۔ اللہ نے جنت کو بھی دارالسلام کہا ہے، سلامتی کا گھر کہا ہے۔ ایک مقام پر سورت مبارکہ مائدہ میں اللہ نے جہاں پر یہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور۔ اب یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوئی ہے کہ اللہ نے جو نور اور کتاب بھیجی ہے، اس نور اور کتاب کی ڈیوٹی اور اس کا ورک اور اس کا کام جو اللہ نے نور اور کتاب کی شکل میں بھیجا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور اللہ یہ خبر بھی دے رہا ہے کہ تم تک آ چکی ہے اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ۔ اب اللہ خود کہہ رہا ہے ان دونوں کا کام یہ ہے کہ یہ ہدایت کرے اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے، کیونکہ ہادی مطلق اللہ ہے، مگر اس نے اپنی ہدایت کا قرآن اور اہل بیت کو، نور کو، جنہیں نور کہا۔ اب یہاں ایک بات آئے گی ناظرین تک، سننے والوں تک، میرے تمام صاحبان فکر اور صاحبان علم تک، کہ اللہ نے جنہیں نور کہا ہے وہ نور ہے کون؟ تو اب اس کے لیے زیادہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، فقط جان رحمت نے، خاتم النبیین نے دنیا سے جاتے جاتے اسی کا ترجمہ کیا، جس کے آنے کی خبر، پہنچنے کی خبر اور آ جانے کی خبر قرآن نے دی۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اس کا اتباع، اس کا فالو اپ، سبل السلام تمہیں سلامتی کے راستے پر لے جائے گا۔ یہ دنیا ہمارا راستہ ہے، یہ منزل نہیں ہے، منزل ہماری اس سے آگے ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس دنیا میں اگر ہمیں سلامتی کا راستہ چاہیے ہے تو اس سلامتی کے راستے کی طرف اگر کوئی لے جا رہا ہے تو اللہ نے دو چیزوں کا نام لیا ہے، ایک نور کا نام لیا ہے، ایک کتاب کا نام لیا، کتاب نور و کتاب مبین، نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ پہلے نور کا تذکرہ کیا تاکہ دنیا کی سمجھ میں آ جائے کہ کتاب جو آئی ہے اس کتاب کا وارث، اس کتاب کا صاحب کتاب پہلے آیا ہے نور کی صورت میں دنیا میں، جس نے اپنے سینے پہ اسے لیا ہے، جس نے زبان مصطفیٰ چوس کر کے اپنے دل میں لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے پہلے اس کتاب کے نور کو پہلے بھیجا جو نور کے ساتھ ہے، نور و کتاب مبین۔ اللہ نے نور کو بھیجا اور کتاب مبین کو بھیجا۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، یہ تمہاری ہدایت کریں گے اور تمہیں سلامتی کے راستے کی طرف لے جائیں گے۔ یہ واضح ہو گیا۔ اب میں پوری آیت کی طرف نہیں جاؤں گا، آیت طولانی ہے اور طویل ہے، میں یہاں سے اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہوئے چلوں۔ اب جب اللہ نے کہہ دیا تم تک دو چیزیں آئی ہیں، نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے، تو اب ظاہر ہے ہر ایک کو اللہ نے پتہ بھی دے دیا کہ آ چکی ہے، خبر بھی دے دیا کہ آ چکی ہے، یہ نہیں کہا کہ آنے والی ہے۔ قد جاءکم من اللہ، آ چکی ہے اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ اب جب نبی دنیا سے جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے پہلے اس کی زندگی میں چند مہینوں اور چند دنوں کی زندگی میں نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عطرت، میرے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان سے وابستہ رہے، تم نے تمسک رکھا، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی نبی آخر نے دنیا سے جاتے جاتے نور اور کتاب کا ترجمہ بتا دیا کہ جو اللہ کی طرف سے ساتھ ساتھ آئے ہیں، یہ میں نے ساتھ نہیں کیا ہے انہیں، یہ نہ سمجھیں کہ میں نے ساتھ کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ نور اور کتاب کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ تم تک آ چکی ہے۔ کوئی مصطفیٰ کو نہ کہے کہ مصطفیٰ نے ساتھ کیا ہے، کیونکہ مصطفیٰ وہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہی نہیں۔ ما ینطق عن الہوی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا مصداق وہ نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئیں اور میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارکن، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اپنا ترکہ دے کے جا رہا ہوں تمہیں۔ نورن و کتاب مبین جسے اللہ نے کہا تھا، نبی نے کہا کہ میں کتاب چھوڑ رہا ہوں اور اپنی عطرت چھوڑ رہا ہوں۔ جو کام اللہ نے نور اور کتاب کا بتایا تھا،
ہدایت دینا، سلامتی کے راستے کی طرف لے جانا. اور آیت نے کہا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں. اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے نور کی ڈیوٹی لگائی تھی، ظلمات سے نکالنا اور نور کی طرف لانا. کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے خور کو جس طرح سے اپنی جانب مائل کیا، ساری دنیا نے دیکھا کہ اس نور الہی کا نام حسین ابن علی تھا، کہ جس نے کربلا کے میدان میں بھی اپنی ہدایت کو اس طرح سے بلند کیا کہ ظلمات کی فوج سے نکل کر نور کی طرف لے کر کے جو ہے وہ نور آیا ہے. وہ نور کہ جو اپنے نور پر پیکر بشری کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے. جیسے مصطفیٰ نور ہے، کیا سایہ نظر دیکھ سکے؟ مصطفیٰ نور ہے، کیا سایہ نظر دیکھ سکے؟ جسم تو اس لیے پایا کہ بشر دیکھ سکے. تو یہ نور ہے، ان کو جسم کا پیکر اس لیے دیا گیا تاکہ عالم بشری میں انہیں بشر دیکھ سکے، ان سے ہدایت لے سکے، ان سے آیت لے سکے، ان سے سورے لے سکے، ان سے دین لے سکے، ان سے شریعت لے سکے. اسی لیے اللہ نے نور مصطفیٰ پر پیکر بشری کا جو ہے وہ پیرہن، پیکر بشری کا لبادہ پہنا کر ہمارے درمیان اتارا. کہا دیکھو انہیں اپنے جیسا نہ کہنا، تمہارے سایہ ہے، میرا نبی سایہ نہیں رکھتا. اور اس لیے نہیں رکھتا کہ اس جسم کے اندر، اس وجود کے اندر وہ میرا نور ہے کہ جسے میں نے اپنا نور کہہ کے مصطفیٰ کے حوالے کیا ہے. تو ظاہر ہے میں نہیں، خود بریلوی مسلک کے ہمارے مسلمان بھائی جب حضرت احمد رضا خان بریلوی کا قصیدہ نور پڑھتے ہیں، بہت بڑا قصیدہ ہے، کبھی آپ اسے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. وہ قصیدہ ہی پڑھیں جو اہل بیت کی شان میں ہے. اس میں جناب احمد رضا خان بریلوی نے کہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ظاہر ہے کہ اللہ نے انہیں جو ہے وہ بھیجا اس لیے کہ یہ سلامتی کے راستے پہ لے آئیں، اور سلامتی کا راستہ تمہیں دارالسلام تک لے جائے جس کا نام جنت ہے. میں نے عرض کیا کہ قرآن نے خود کہا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دیتا ہے، تمہیں دارالسلام کی طرف انوائٹ کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اب اللہ کا کام اگر جنت لے جانا ہے تو اب جنت کا راستہ بھی بنانا ہے. اسے سبل السلام کہا، اسے مصطفیٰ نے صراط مستقیم کہا، اسے قرآن نے صراط مستقیم کہا، اسے قرآن نے سلامتی کا راستہ کہا. اور ظاہر ہے کہ راستہ، فقط راستہ، ہمیں کنکریٹ کا راستہ، سیمنٹڈ روڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ڈامر کی بات، تارکول کی نہیں ہو رہی ہے. یہاں راستے سے مراد شریعت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جہاں پر ہمارے مفسرین نے یہ لکھا کہ دین منزل ہے، شریعت راستہ ہے. اور یاد رکھیے گا ہمیشہ منزل کے لیے راستہ بنایا جاتا ہے، راستے کے لیے منزل نہیں بنائی جاتی. غور فرمایا آپ نے؟ یعنی ہمیشہ جو راستہ بنایا جاتا ہے وہ منزل کے لیے بنایا جاتا ہے، کبھی منزل کے لیے راستہ نہیں بنایا جاتا ہے. یاد رکھیے گا کہ راستہ ہمیشہ منزل کے لیے ہے. اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، رات کا 3 بجا ہے ہمارے ہندوستان میں، اور وقت تہجد میں کینیڈا کے حیدر ٹی وی سے اس کے معینہ وقت کے تحت 5:30 بجے جو وہاں کا وقت معین ہے، یہ گفتگو آپ کی خدمت میں مسلسل لائیو ہو رہی ہے. اور اس میں تہجد کے ان لمحات میں لفظوں کی تکرار میں کبھی کبھی لفظ ریپیٹ ہو جا رہی ہے، جس کی بنیاد پر یہ آپ پیش نظر رکھیں کہ پہلے منزل ہے، پہلے منزل تعمیر ہوتی ہے اور پھر منزل تک پہنچنے کا راستہ بنایا جاتا ہے. اس لیے پہلے دین کا تعارف ہے، شریعت کا جو آغاز ہوا ہے باضابطہ طور پر وہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا ہے، وگرنہ تعارف دین ہے، تعارف منزل ہے، اور اس منزل تک پہنچنے کے راستے کا نام شریعت ہے. اسی لیے میں نے اپنا موضوع دین اسلام اور شریعت انبیاء رکھا ہے تاکہ دین اسلام کو سمجھے. اور پھر میں نے کہا وہی دین، اللہ نے اسے دین فطرت بھی کہا. کیوں دین فطرت کہا اس لیے کہ تمہارے دنیا کے جتنے بھی قوانین بنتے ہیں اس میں اور اسلام میں یہی فرق ہے کہ تمہارے قوانین تمہاری عادتوں کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں، اور اللہ کا قانون فطرت کو دیکھ کر کے وجود میں آتا ہے.
یہی وجہ ہے کہ جب تمہاری عادتیں بگڑتی ہیں، تمہارے یہاں جرائم اور کرائم بڑھتے ہیں، تمہارے یہاں جو ہے وہ یہ تمام انارکی پھیلتی ہے، تو تمہاری خراب عادتوں پر قدغن لگانے کے لیے، خراب عادتوں پر لگام لگانے کے لیے تمہارے یہاں قانون وضع ہوتے ہیں۔ تمہارے یہاں جو قانون وضع ہوتے ہیں وہ عادتوں کی بنیاد پر ہیں، لیکن اللہ نے جس قانون کا نام اسلام رکھا ہے اسے فطرت بشری پہ رکھا ہے۔ تو اب یہ واضح ہو گئی بات کہ میں آج مسلسل ہو گیا ہوں کہ فطرت کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے اگر اسلام کو فطرت پر بھیجا ہے تو اب اسلام فطرت کی نگہبانی کرتا ہوا فطرت کے ہر تقاضے پر اپنا اوپینین، اپنا قانون اور اپنی جو ہے وہ گائیڈ لائن مرتب کر کے رکھے ہوئے ہے۔ میں اس کی ایک مثال دے دوں کہ فطرت کیا ہے۔ فطرت نام ہے جو میں نے کبھی حضرت مولانا فرحت موسوی صاحب کے حسینیہ پاسمور ٹورنٹو میں خطاب کرتے ہوئے یہ بات عرض کی تھی، اور یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے جو ہمیں فطرت بخشی ہے، فطرت اسے کہتے ہیں کہ جو انسان اپنی پیدائش میں، اپنی خلقت میں، اپنے بورن میں لے کر کے دنیا میں آیا ہو، جو چیزیں اس کے وجود سے ظاہر ہو رہی ہوں، جو چیزیں اس کا وجود مسلسل پیش کر رہا ہو، اسے فطرت کہتے ہیں۔ اور جو خارجی طور پر، ایکسٹرنل طور پر ہمارے وجود کا حصہ بن جائے اسے عادت کہتے ہیں۔ میں ایک جملہ اور کہہ دوں کہ اگر غدیر فطرت ہے تو ثقیفہ عادت ہے، اگر فطرت حسین وجود میں لاتی ہے تو عادت یزید پیدا کر دیتی ہے۔ لہذا مسلمانوں کی بگڑی ہوئی عادتوں کی تکمیل کا نام یزید ہے اور فطرت کے کمال کا نام حسین۔ سبحان اللہ۔ اور فرمائیں، آپ متوجہ ہیں اگر تو ظاہر ہے کہ آج اس آن لائن میں گفتگو کرنے پر یہ میرے تمام پڑھنے والے شعراء کرام، سوز خان حضرات، بہترین حضرت شہید سبت جعفر صاحب کا کلام جو سلام تھا اور سوز کی صورت میں پیش کیا گیا، ڈاکٹر عامر نقوی صاحب جو اپنی جمع سالی میں میرے ساتھ نظامت فرما چکے، محترم بھائی ظفر صاحب جنہوں نے بہترین سلام پیش کیا، یہ سب اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جب ایک سلام کو پیش کرنے کے لیے اس کی تہذیب کے تحت ایک فرش ادا کا ہونا، ایک فرش مسرت کا ہونا، کسی قصیدے کے لیے، کسی سلام کے لیے، کسی مرثیے کے لیے لوگوں کا سامنے ہونا، یہی تہذیب رہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آج ہمیں تہذیبوں کو دبا کر زبان پیش کرنا پڑ رہی ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ان مطالب کو کہ جو ابھر کر ذہن تک تو آتے ہیں، لیکن جب آپ کو ان تہذیبوں کے حوالے سے پیش نگاہ نہیں پاتا تو ظاہر ہے کہ آپ کے جو ہے افہام و تفہیم کی منزلوں پر ہاتھ کا اٹھ جانا، داد کا بے پناہ دے دینا، سبحان اللہ کا کہہ دینا، نعرہ صلوات کا بلند کر دینا، یہ سب متوجہ کرتا ہے اس کی چیز کی طرف، اور وہ مطالب مسلسل آتے ہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کو یہ رکھ کر کے اس کے باوجود بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ اسلام آیا تھا فطرت کے قانون کی ترجمانی بن کر کے، لیکن حسین نے فطرت پر بھی قدم رکھ کر کھڑے ہو کر کے یہ بتایا کہ جہاں فطرت انسانی دم توڑ دیتی ہے وہاں بھی کربلا فطرت کے گیسو سنوارتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پیش نظر رہے، کربلا نے فطرت کے گیسو وہاں سوارے ہیں۔ جبھی تو جوش ملیحہ بالی نے کہا تھا نا، قربان تیری شان کے ہے میرے بہادر، قربان تیری شان کے ہے میرے بہادر، معلوم تھا باطل کے مٹانے کا تجھے گر، تو جانے سیاست تھا تو ایمان تکافر، معلوم تھا باطل کے مٹانے کا تجھے گر، کرتا ہے تیری ذات پہ اسلام تفاخر، کرتا ہے تیری ذات پہ اسلام تفاخر، سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ صداقت کا سبق تھا، تلوار کے نیچے بھی وہی کلمہ حق تھا۔ یہاں حسین نے تلوار کے نیچے سجدے کی ادائیگی کے بعد بتایا کہ سجدہ فطرت تلوار پہ آ کے ٹہر جاتا ہے، لیکن سجدہ امامت تلوار کو شکست دے کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، اور وہی سجدہ آبرو انبیاء بن جاتا ہے، سجدہ آبرو بشر بن جاتا ہے، سجدہ آبرو شریعت بن جاتا ہے، اور سجدہ وقار دین بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام آیا تھا فطرت کا ترجمان بن کر کے، اور امامت نے فطرت کے لجام کو، فطرت
فطرت کے اختیار کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کر کے بتایا کہ فطرت پر حکمرانی اسی کی ہو سکتی ہے کہ جس کے اقدام فطرت سے بھی آگے چل رہے. سبحان اللہ. یہ ہے منزل. لہذا آپ کی خدمت میں یہ گزارش کہ اسلام دین فطرت بھی ہے. اور اس کی میں ایک مثال دوں کہ کس طرح سے اسلام قانون حیات انسانی، بلکہ یوں کہوں کہ اسلام نام ہے قانون حیات و کائنات کا. غور فرمایا آپ نے؟ اسلام نام ہے قانون حیات و کائنات کا. جب زیور حیات سے آراستہ ہو کر کے نومولود دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اپنی فطرت کا اظہار کرتا ہے، اور اظہار فطرت میں وہ گریہ کرتا ہے، وہ روتا ہے، اور رو کر کے یہ بتاتا ہے کہ دیکھو اسے عادت نہ سمجھنا، یہ گریہ فطرت ہے. اگر انتظار کرتا، رفتہ رفتہ کسی وقت وہ عادت مجھ سے آ کے وابستہ ہو جاتی، لیکن پیدا ہوتے ہی گریہ کر کے میں نے یہ بتایا کہ یہ آنسو، یہ رونا، یہ کبھی عادت نہیں ہے، یہ فطرت ہے. لہذا اللہ نے جب اسلام بھیجا تو انسان کے اسی فطرت کو قانون عطا کیا. کس طرح عطا کیا؟ کہ فطرت میں رونا ہے، اور اللہ نے وہی فطرت میں ہنسنا بھی رکھا ہے. لیکن فطرت کے پہلے قانون کا نام رونا ہے. جب بچہ تھوڑا سا شعور کی منزل پر آتا ہے تو آغوش ابو جد میں، آغوش جد و مادر میں جب یہ چمکار بھرتی ہیں مائیں، جب یہ لوریاں سناتی ہیں مائیں، جب یہ کھلکھلاتی ہیں مائیں، تو یہ بچہ مسکرا مسکرا کے دیکھتا ہے اور پھر اپنی اداؤں کو پیش کرتا ہے، اور اسی طفلانہ اداؤں پہ پورا خاندان اس کی طرف متوجہ رہتا ہے. اس کا مطلب طفلی کی مسکراہٹ بھی ایسی ہوتی ہے کہ ایک مسکراہٹ پر پورا خاندان متوجہ ہو جاتا ہے. اب مجھے کہنے دیجئے کہ جب ہمارے آپ کے بچے کی طفلی کی مسکراہٹ کا یہ عالم کہ پورا خاندان متوجہ ہو جاتا ہے، تو اب مسکراہٹ و تبسم علی اصغر پر مشیت بھی کیوں نہ قربان ہو، رسالت بھی کیوں نہ قربان ہو، امامت بھی کیوں نہ قربان ہو. اس لیے کہ جب ہماری آغوش کے بچے کی مسکراہٹ پر خاندان قربان ہوتا ہے تو اب حسین کے گھر کا بچہ، فاطمہ کے گھر کا پھول جب کھلے گا تو اب مشیت وہ مسکرا اٹھے گی، رسالت کے لبوں پہ تبسم آ جائے گا. یوں تو ہر ایک شہید نے ہنس ہنس کے جان دی، یوں تو ہر ایک شہید نے ہنس ہنس کے جان دی، اصغر ہنسے تو موت کا چہرہ اتر گیا. اللہ اکبر. منزل ملاحظہ فرما رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ٹورنٹو کی سرزمین پر یہ عشرہ مبارکہ خطاب کرنے کی جو سعادت اس آن لائن کے ذریعے ہو رہی ہے، میں نے وہاں رہ کر مسلسل 2 برسوں کے ایام ازاں میں، اور وہ بھی ایک طویل سفر رہا، وہاں رہ کر کے میں نے وہاں کی تہذیب کو، وہاں کے ادب دوستی کو، وہاں کی ادب نوازی کو، وہاں کے ادب کے ارتقاء کو، وہاں کی معراج ادب کو میں نے علماء، خطباء، شعراء، ذاکرین سب کے ذریعے سے بدرجہ اتم پایا. لہذا آج اگر میری گفتگو ثقیل ہو رہی ہے، اور اگر آج میری گفتگو کا اسلوب وہ ادب نظمی اور نثری ادب لیے ہوئے ہے، تو اس کا سبب صرف کینیڈا کی وہ سماعتیں ہیں کہ جنہوں نے مجھے مسلسل وہاں سن کر کے اور اس بات کا یقین دلایا تھا کہ ہم ادب نواز بھی ہیں، ہم علم دوست بھی ہیں. اسی علم دوستی اور ادب نوازی کی تشنگی کو جس طرح ہر سال ممبر بجھاتا تھا اور سیراب کرتا تھا، میں نے اسی روش کو باقی رکھتے ہوئے، حالانکہ حیدر ٹی وی، میں اس کا شکر گزار ہوں اس بات کے لیے بھی کہ حیدر ٹی وی نے پوری دنیا کی مرکزی مجالس کو اپنے یہاں سے نشر کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے. نشتر پارک کی مجالس، شکاگو کی مجالس، اٹلانٹا کی مجالس، لندن کی مجالس، انڈیا کی مجالس، کہاں کہاں نہیں ہے جہاں کی مرکزی مجالس کو حیدر ٹی وی نشر نہ کر رہا ہو. اور میں اس کی زندگی اور اس کی پائندگی کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ جس طرح سے اس نے آج بہت بڑا ذریعہ بن کر اس ٹی وی نے پیغام اہل بیت کی آن لائن ترسیل کی ہے، اللہ اسے قائم و دائم رکھے. جنہوں نے اس عشرے میں جس نہج سے بھی شرکت فرمائی ہے اللہ قبول فرمائے. میں بڑی تیزی سے آ رہا ہوں منزل کی طرف. تو اسلام نام ہے قانون کا بھی، اسلام نام ہے منزل کا بھی. دین منزل کو بھی کہتے ہیں، دین قانون کو بھی کہتے ہیں، دین جڑ کو بھی کہتے ہیں، بنیاد کو بھی کہتے ہیں، فاؤنڈیشن کو بھی کہتے ہیں.
جب فاؤنڈیشن کا نام آئے گا تو اس کا نام دین ہوگا، لیکن جب اسی پر دیوار آ جائے گی تو اب دیوار کا نام شریعت ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ دین کی بنیاد ایک تھی، کبھی اس پر نوح نے اپنی دیوار اٹھائی، کبھی ابراہیم نے اپنی دیوار اٹھائی، کبھی موسیٰ نے اپنی دیوار اٹھائی، کبھی عیسیٰ نے اپنی دیوار اٹھائی، مگر دین کامل نہ ہو سکا۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت نے کہا کہ دیواریں سب نے اٹھائی ہیں، اب ان دیواروں پر مصطفیٰ غدیر کے میدان میں ولایت کی چھت رکھ دے گا اور یہ بتائے گا کہ جب تک دیواریں اٹھتی رہیں تب تک دین تھا، اور جب اس پر چھت آ گئی تو اب دین کامل ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا یہ منزل ہے کہ غدیر میں ان دیواروں پر، لہذا میں بڑی تیزی سے اس بات کی کوشش کروں گا کہ اپنے موضوع کے تحت ہمارے بچوں تک خاص طور پر جو اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر تہذیب ازا کے سائے میں حصول علم و معرفت آل محمد فرش ازا سے کرتے ہیں، ان تک بھی میرے پیغام کا پہنچانا ممبر کی ذمہ داریوں میں ہے۔ لہذا ان تک یہ آسان سی گفتگو پہنچ جائے کہ جڑ جو ہے وہ دین ہے، فاؤنڈیشن جو ہے وہ دین ہے، اور فاؤنڈیشن کے کنسٹرکشن کو جو ہے وہ شریعت کہتے ہیں، فاؤنڈیشن کے جو بنیاد کی دیواروں کو، اس کی عمارت کو شریعت کہتے ہیں۔ بنیاد وہی رہی مگر اس پر عمارتیں اٹھتی رہیں، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت نے غدیر کے میدان میں اسے کامل کر دیا تو اب اللہ نے کہا یہ مکمل ہو گیا، لہذا اب دین کامل ہو گیا، اور کمال دین کے ساتھ اب تیری شریعت بھی مصطفیٰ قیامت تک چلے گی۔ آئے گی باتیں میں عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں اکثر 1972 اور 73 سے مسلم پرسنل لا کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر گفتگویں رہی، اور اسی بنیاد پر ایک مسلم پرسنل لا وجود میں آیا، اور مسلم پرسنل لا کی رہنما کانفرنس ہوئی تو چیخ چیخ کر تمام مسلک، تمام مذاہب کے علماء نے ایک ہی بات کہی، اور وہ بات یہ تھی کہ جو ہے وہ شریعت ناقابل تبدیل ہے۔ میں انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا، آج یہاں میں اس بات کو روک دوں کیونکہ میری گھڑی کی طرف جو نگاہ گئی تو میرا ٹائم مکمل ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ اسی طرح سے مجھے وقت روکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وقت کو روک لے وہ آل محمد کا گھرانہ ہے، اور جسے وقت روک لے وہ غلاموں کا گھرانہ ہے۔ لیکن غلام اگر ان کے ساتھ چل رہے ہیں، میں نے کبھی کہا تھا ہمارے PIA میں پاکستان سے نکل کر جو ہے وہ نیو جرسی کے اندر قیام پذیر ہوئے ہمارے ایک شاعر ظاہر حسین ظاہر، آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے منظوم جو ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوان حیات منظوم لکھی، اسی طرح مولائے کائنات کی سوان حیات منظوم لکھی۔ مولائے کائنات کی جو منظوم سوان حیات لکھی ہے، انہوں نے اس پر اب شرح پیشانی پر اس کے ٹائٹل پر 4 مصرے لکھوائے ہیں کہ علی جیسا بساط دہر پر گوہر نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر عامر نقوی صاحب بھی ہیں، ظفر بھائی بھی ہیں، اور دیگر ہمارے جو ہے وہ تلاوت کرنے والے بھائی اور ہمارے سوز پیش کرنے والے بھائی یہ سب سماعت کر رہے ہیں یہاں سے، جو مجھے دیکھ رہے ہیں میں انہیں دیکھ رہا ہوں، بقیہ تو سب مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جہاں جہاں تک کہ اس وقت لوگوں نے جو ہے وہ حیدر ٹی وی کو آن کیا ہوا ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ لہذا میں آپ سب حضرات کی کہ جو میرے ساتھ اسکرین پہ نظر آتے رہتے ہیں مسلسل، میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں، یہ قطعہ پیش کر رہا ہوں کہ علی جیسا بساط دہر پر گوہر نہیں دیکھا، کئی صدیاں ہوئیں پر ایسا قداور نہیں دیکھا، وہ واحد شخص ہے جس نے کہ اپنی عمر بھر ظاہر زمانہ موڑ کر دیکھا، کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ ظاہر ہے کہ یہ منزل ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ نے اس دین کو دین فطرت قرار دیا، اور فطرت کے اصولوں میں سب سے پہلا اظہار فطرت مولود نے جو کیا وہ رونے کا کیا۔ لہذا قرآن نے جب فطرت کو قانون دیا تو اب کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم اور رو زیادہ۔ ابھی کلمہ گو ہم سے پوچھے کہ ہم کیوں روتے ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں؟ یہ ہمارا رونا دین اسلام کے اس قانون فطرت کی بنیاد پر ہے۔ روتے تو آپ بھی ہیں، فرق اتنا ہے کہ آپ اپنے مقدر کو روتے ہیں، ہم فاطمہ کے لال حسین ابن علی کو روتے ہیں۔ یہ شرف ہمیں ملا ہے، یہ شرف ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ بس عزیزو یہ رونا تو جاری رہے گا، کیونکہ جب سے آنکھوں نے غم شاہ کی بیعت کی ہے، ہم نے جی جان سے اشکوں کی حفاظت کی ہے۔
سب سے پہلے غم سرور سے طہارت کی ہے، پھر میرے اشکوں نے زہرا کی زیارت کی ہے۔ جناب زہرا آتی ہیں ایک رومال لیے ہوئے، وہ ماں کہ جس نے 18 برس چکیاں پیس کر حسین کو پالا تھا، حسین جس کی آغوش میں آیا تھا، کہ جس کے آنے پر مصطفیٰ نے بس سجا کے گریہ کیا تھا۔ جبریل آئے تھے اور آ کے کہا تھا کہ آپ کا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ جب ماں نے یہ دیکھا تھا میرا بابا تڑپ کے رو رہا ہے، تو دست ادب جوڑ کے پوچھا، بابا یہ مقام مسرت ہے، بابا اس طرح گریہ کیوں ہے؟ کہا میری فاطمہ میں کیا کروں، اے میری لاڈلی، اے میری راحت جا، ابھی ابھی جبریل آئے ہیں اور آن کر کے کہا ہے کہ تیرا یہ بیٹا، میرا یہ نواسا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ ارباب ادا فوراً دکھیاری ماں نے تڑپ کے پوچھا، بابا کیا اس وقت آپ ہوں گے؟ کہا نہیں میں نہیں ہوں گا۔ کہا کیا ابل حسن ہوں گے؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں ہوں گے۔ کہا کیا میرا بڑا لال حسن ہوگا؟ کہا وہ بھی نہیں ہوگا۔ کہا بابا پھر میرے حسین پر روئے گا کون؟ کہا اللہ وعدہ کرتا ہے میری راحت جا کہ صبح قیامت تک نسلن بعد نسلن تیرے حسین پر رونے والے پیدا کروں گا۔ ارباب ادا فطرت میں تو ہر انسان رونا لے کے آتا ہے، مگر اللہ نے جس گروہ کو خلق کیا ہے حسین پر رونے کے لیے، اس کا الگ ہی مرتبہ ہے کہ ساری دنیا فطرت میں رونا لے کے آتی ہے، لیکن ہر رونے کو فاطمہ نے قبول نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ جب کہیں مجلس سے عزا بپا ہوتی ہے تو بقی کی اجڑی ہوئی قبر سے حسین کی دکھیاری ماں عصا تھامے اپنی کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے آ جاتی ہے شام کے اس اندھیرے زندان کی طرف جہاں 4 برس کی حسین کی یتیمہ مدفون ہے۔ قبر پر اشارہ کر کے ہاتھ رکھتی ہے، حسین کی 4 برس کی سکینہ اپنی دادی کے ساتھ مجلس میں پہنچ جاتی ہے۔ ارباب ادا آپ کے مقدر کو سلام۔ اس مجلس میں جہاں زہرا پہنچتی ہیں، تاریخ علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ وہاں جب تڑپ تڑپ کے حسین پر رونے والوں کو سکینہ دیکھتی ہے تو کہتی ہے دادی اماں یہ کون لوگ ہیں؟ جناب زہرا کہتی بیٹا اے میری سکینہ یہی تیرے بابا کے عزادار ہیں، تیرے بابا کے رونے والے ہیں۔ جانتے ہیں کہ شام غریبہ میں تماچے کھانے والی سکینہ جو چاروں طرف حسرت سے دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ بازوؤں میں رسن، گلے میں رسن، رخسار پر تماچے کھا کے کربلا سے چلی گئی تھی نا، ہر طرف کربلا میں دیکھتی تھی کوئی تو ہو، لیکن جب وہی سکینہ مجلس میں آتی ہے اور پوچھتی ہے دادی یہ کون لوگ ہیں تو کہا تیرے بابا کے رونے والے ہیں، تو ننھے ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے دادی اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میرا بابا 3 دن کا پیاسا شہید نہ ہوتا، میرا ششماہا بھیا بغیر پانی کے تیرے ارملا کا شکار نہ ہوتا۔ پھر ننھے ہاتھوں کو اٹھا کے سکینہ کہتی ہے اے پروردگارا ان رونے والی آنکھوں کو سلامت رکھنا، یہ میرے بابا کے عزادار الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون الہنا وسیدنا ومولانا وتقبل منا بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وبحق امت التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ پالنے والے ہماری اس عبادت عظمیٰ کو قبول فرما، شرکائے مجلس کی شرکت کو قبول فرما، ہم سب سے جتنے بھی اس عشر مبارکہ کا حصہ ہیں سب سے مولا اس عزاداری کو قبول فرما۔ یا شیعہ مسلم کونسل کے تمام تر ہمارے عباس حسنی صاحب ہمارے برادر عزیز اور ہمارے دوست جو اس کا ایک بہت ہی رکن ہے، حسنی صاحب کے ساتھ ہمارے محترم جناب ارشد نقوی صاحب مونٹریال میں ہیں، مولا پروردگار ان تمام لوگوں کو اور اس عشرے کے جتنے بھی ہمارے مداح ہیں، شعراء ہیں، سوز خان ہیں، ذاکرین ہیں، نوحہ خان ہے، حیدر ٹی وی ہے، مولا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ہم سب سے اس عزاداری کو قبول فرما اور کائنات سے جلد از جلد اس وبا کا خاتمہ فرما۔
تاکہ انسانیت کی یہ اٹری سے پٹری سے اتری ہوئی گاڑی انسانیت کی راہ پر ہموار ہو کر کے اور آراستہ ہو کر کے چل سکے. الہی تقبل منا، اور خصوصاً اپنی آخری حجت منتقل خون سید الشہداء کے ظہور میں تعجیل فرما. الہی تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وعلی